اللہ کا وعدہ ہے رجب کے آخری دن جس نے بھی یہ تسبیح پڑھ کر جو چیز مانگی میں دوں گا۔ اولاد مانگو، بیٹا مانگو، جو مانگو مانگ لو، آخری موقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رجب کے آخری دن اور آخری رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص دن ہے اور یہ آخری موقع ہے جس میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ ناظرین، رجب کے آخری دن جس بندے نے یہ خاص تسبیح پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دل سے، یقین سے اور سچے جذبے کے ساتھ دنیا کی جو بھی نعمت مانگی، چاہے وہ اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، رزق ہو، صحت ہو یا کوئی اور بڑی حاجت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں عطا کروں گا۔ یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ اللہ کے مہینے کا آخری دن ہے اور یہی اس دن کا بڑا راز ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس دن اور اس رات کو ہرگز ضائع نہ کریں بلکہ اس عمل کو لازمی کریں، خاص طور پر وہ لوگ جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، بیٹے کی دعا کر رہے ہیں یا برسوں سے کسی ایک مقصد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ان دنوں میں اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا، کیونکہ جب اللہ وعدہ کر لے تو وہ وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ بس یقین کے ساتھ اس آخری دن کے راز کو سمجھیں، دل سے دعا کریں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب تقدیریں بدلتی ہیں، بد نصیب کھولتے ہیں اور ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رجب کے آخری دن اور آخری رات اس عمل کو ضرور کریں، اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے یا جس مقصد کے لیے بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ تو ناظرین، جو لوگ بے اولاد ہیں، جو سالوں سے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، جن کی زندگی کے 5 سال 10 سال گزر گئے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اولاد مانگتے رہیں، ان کے لیے رجب کے یہ آخری دن بے حد قیمتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور جب اللہ کا مہینہ رخصت ہوتا ہے تو اللہ اپنی رحمت اور برکت سے اپنے بندوں کو جاتے جاتے ضرور کسی نہ کسی انعام سے نوازتا ہے۔ اسی لیے آپ اس موقع کو معمولی مت سمجھیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں ابھی تک اولاد نصیب نہیں ہوئی یا وہ والدین جن کے ہاں بیٹا نہیں ہے، 4 5 بیٹیاں ہیں اور دل میں بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ سب کے لیے رجب کے یہ آخری دن ایک سنہری موقع ہے۔ ان دنوں میں اس تسبیح کو مضبوطی سے تھام لیں، اسے اپنی زبان پر جاری رکھیں، باوضو بھی پڑھیں اور بے وضو بھی پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس تسبیح کو پڑھتے رہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو چھوڑیں نہیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہوتی ہے اور وہ اپنے بندوں کی برسوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے رجب کے ان آخری دنوں کو ہرگز ضائع نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ اس تسبیح کا ورد کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ تو ناظرین، یہ جو تسبیح ہے یہ انتہائی بابرکت اور محبوب تسبیح ہے جو دنیا کی ہر حاجت کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو فوراً راضی کر دیتی ہے۔ خاص طور پر جن لڑکیوں، عورتوں یا بہنوں کی اولاد نہیں، جن کے بیٹے نہیں، ان کے لیے رجب کے یہ آخری دن بہت قیمتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس مہینے کی برکت سے اپنے بندوں کو جاتے جاتے انعامات سے ضرور نوازتے ہیں۔ اس لیے آپ اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ ناظرین، دنوں میں اس تسبیح کو چلتے پھرتے پڑھیں، دل میں یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ اپنی اس تسبیح کی برکت سے مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، مجھے اولاد دے، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے دل و جان سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی جو بھی چیز مانگی جائے اللہ ضرور دیتے ہیں اور ممکن ہی نہیں کہ اس بندے کو کچھ نہ دے۔ آپ اس تسبیح کو ابھی سے پڑھنا شروع کریں، رجب کے آخری دن اس کو پڑھ کر دعا کریں اور ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دعا قبول ہوگی۔ وہ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ روزانہ اس تسبیح کو 300 مرتبہ پڑھیں، چاہیں تو اسے اپنی نیت کے مطابق زیادہ تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 3000 یا جتنی تعداد دل چاہے۔ پڑھتے وقت دل میں یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ یہ تیری لاڈلی تسبیح جو تجھے بہت محبوب ہے، اپنی اس تسبیح کی برکت سے مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ میں اس تسبیح کو تیرے لیے پڑھوں گی، 1,00,000 مرتبہ پڑھیں۔ مطلب کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ اس کی منت مان لیں، منت جب پوری ہوتی ہے نا پھر اس کے بعد اتنی تعداد میں پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے کہ اگر دل سے پڑھی جائے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اولاد ملے گی۔ تو ان آخری 2 دنوں میں آپ یہ تسبیح چلتے پھرتے پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 300 بار پڑھیں، اس کا ورد جاری رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی منت مان لیں کہ یا اللہ میں نے یہ تسبیح تیرے لیے پڑھی، اس کا ختم پڑھاؤں گی۔ تعداد آپ نے خود اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جتنی تعداد میں آپ نے اس کا ختم پڑھانا ہے، چاہے 1000 2000 1,00,000 جتنا آپ مطلب کہ آپ کے ذہن میں تعداد ہو۔ جب منت مان لی پھر اللہ سے کہنا ہے کہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما اور میری یہ حاجت پوری فرما۔ انشاءاللہ یہ طاقتور تسبیح جس مقصد کے لیے پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے قبول فرماتے ہیں اور آپ کی دعائیں پوری ہوں گی۔ تو رجب کے آخری دن اس تسبیح کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اس تسبیح کی منت لازمی ماننی ہے۔
آخر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میری جن بہنوں نے اس مہینے رجب کے شروع اور آخر میں تیرے دربار میں اولاد کے لیے جو بھی دعائیں کی، جو بھی منتیں مانگی، وہ سب قبول فرما۔ یا اللہ ان کی گود اولاد سے بھر دے، ان کے بیٹوں سے بھر دے۔ یا اللہ کسی کو بھی اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ یا اللہ جنہوں نے تیری نیت اور تیری تسبیح کے ساتھ یہ عمل کیا، ان کو ان کے مقصد میں کامیابی فرما، ہر مسلمان کی جائز حاجت پوری فرما۔ یا اللہ کسی کو بھی خالی نہ لوٹانا، آمین۔ تو ناظرین یہ دعا دل سے کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے بابرکت اور مفید ویڈیوز جو ہیں ہمیشہ ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل کی مرادیں پوری فرمائے، آمین۔